مریم علیہ السلام کی ماں اور زکریا علیہ السلام کی بیوی وہ دونوں بہنیں تھیں، ہے نا. اور اس طرح سے یہ کون ہو گئے؟ خالصداد بھائی ہو گئے. کون؟ یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالصداد بھائی ہو گئے. اس جگہ پر بخت نصر نے 70,000 بنی اسرائیلیوں کو وہاں پر مار دیا. پھر جا کر خون تھم گیا یحییٰ علیہ السلام کا. اس جگہ سے کنٹینیوسلی خون نکل رہا تھا نا. آج ہم پڑھیں گے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام. زکریا علیہ السلام ان کے ابو ہے اور یحییٰ علیہ السلام ان کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مطلب یہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے؟ یہ ہوئے تھے یروشلم، ہے نا، یروشلم فلسطین، وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، فلسطین میں ہی یہ دونوں پیدا ہوئے تھے. مطلب بعد میں ان کا بیٹا بھی یہیں پیدا ہوا تھا. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں جو ہے دمشق چلے گئے تھے، دمسکس جسے کہا جاتا ہے نا، دمسکس چلے گئے تھے تو وہاں پر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ہے نا. اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے عمران کی اولاد کو چن لیا، ہے نا. بہت ساری لوگوں کو اللہ رب العزت چن لیا، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے عمران کی اولاد کو چن لیا. آل عمران، جو سورہ آل عمران ہے نا، اسی پر ہے. آل عمران مطلب یہ عمران کے آگے بیٹے ہیں. وہ عمران نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا، بلکہ یہ عمران الگ ہے جس کا بیٹا کون ہے؟ زکریا علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور بعض میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، زکریا علیہ السلام اس کا پوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے آل عمران کو چن لیا. تو زکریا علیہ السلام کم سے کم 100 سال کے کہا جاتا ہے یا 90 سال کے تھے، تو ان کو کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، مطلب کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی بیوی جو ہے وہ بہنج تھی. ٹھیک ہے. اور جو ہم مریم علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں نا، تو زکریا علیہ السلام کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی ماں وہ دونوں بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. زکریا علیہ السلام کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی کون؟ ماں. دونوں بہنیں ہیں، ہے نا. مریم علیہ السلام والے زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی. ٹھیک ہے. یہ دونوں بہنیں تھی. اس طرح سے مریم علیہ السلام کا خالو کون ہوا؟ زکریا علیہ السلام. اور مریم علیہ السلام کس کی ماں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں. ٹھیک ہے. جس کا مطلب کوئی باپ نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ہے نا. اچانک سے ان کا حمل، وہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی اس ہسٹری میں پڑھیں گے. لیکن مریم علیہ السلام جو ہے، اور مریم علیہ السلام کی ماں اور زکریا علیہ السلام کی بیوی وہ دونوں بہنیں تھیں، ہے نا. اور اس طرح سے یہ کون ہو گئے؟ خالصداد بھائی ہو گئے. کون؟ یحییٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام آپس میں خالصداد بھائی ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا جو ہے بڑھاپے میں قبول کر لی. جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام جو ہے 86 سال میں کون پیدا ہو گئے؟ اسماعیل علیہ السلام. پھر 100 سال کی عمر میں کون پیدا ہو گئے؟ اسحاق علیہ السلام. اسی طرح سے ان کے 100 کے قریب عمر تھی. انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ مجھے کوئی نیک وارث عطا فرما. صرف وارث نہیں، بلکہ انسان کے اندر فطری چیز ہوتی ہے کہ اس کو اولاد چاہیے. لیکن انہوں نے کیا دعا کی؟ اللہ مجھے اولاد دے، لیکن کیا ہونی چاہیے؟ وہ نیک ہونی چاہیے، دائی ہونی چاہیے، تاکہ وہ جو میرا منصب ہے نا وہ آگے کوئی چلا سکے. تو زکریا علیہ السلام نے یہاں پہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، مطلب بشارت دی ہے. تو زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے یہاں کس طرح سے بیٹا ہو سکتا ہے؟ میری بیوی تو بہنج ہے، میری عمر مطلب 100 کے قریب میں پہنچ گیا ہوں، تو میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے یہاں پر اولاد ہوگی. اور ایسا نام مختص کر لیا اس کا یحییٰ. یحییٰ پوری ہسٹری میں کسی نے کوئی نام نہیں رکھا تھا. یحییٰ پہلی مرتبہ زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھا. مطلب آج وہاں تک اس دور تک، اس ایرا تک کسی کا بھی نام یحییٰ نہیں تھا. یہ اللہ رب العزت نے ان کو یحییٰ نام دیا. ٹھیک ہے. تو یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاں پیدا ہوگا. اللہ رب العزت نے بشارت دی کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اس کی کوئی علامت تو ہونی چاہیے نا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس سے پہلے، جب تمہیں بشارت مل جائے گی، اس سے پہلے 3 دن تک تمہاری زبان بند ہو جائے گی. مطلب تم کسی سے بات کرنا چاہو گے تم بات کر نہیں پاؤ گے. تو وہ دور آیا جب زکریا علیہ السلام کی زبان جو ہے 3 دن کے لیے بند ہو گئی. مطلب وہ چاہتے تھے لوگوں سے بات کرنا، لیکن ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، مطلب بات نہیں کر پا رہے تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ اب میرے یہاں پہ کوئی اولاد ہوگی. تو پھر اللہ رب العزت نے بشارت دی کہ اب تمہارے یہاں پہ اولاد ہو رہی ہے. تو مطلب پھر ان کی بیوی حاملہ ہو گئی اور پھر ان کے ہاں سے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور یہ بڑے ہی نیک اور مطلب شریف النفس. اور کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ یہ 5 سال کے تھے. صرف بچوں نے ان کو کہا کہ آؤ کھیلتے ہیں. 5 سال کے تھے، بچوں نے ان کو کہا کہ آؤ کھیلتے ہیں. تو انہوں نے جواب پتہ کیا دیا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ ہمارا کوئی اور مقصد ہے. صرف 5 سال کا بچہ. تو آپ سمجھو کہ کتنا نیک ہوگا یہ. تو اسی طرح سے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے بہت زیادہ نیک. تو زکریا علیہ السلام تو اپنی دعوت کا کام چلا رہے تھے، یعنی یہ اس قوم میں تھے بخت نصر کے ٹائم پہ تھے. یہ والا سسٹم جو ہے نا یہ بخت نصر کے ٹائم پہ تھا. تو زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعوت کا کام آگے کنٹینیو کیا. اور کہا جاتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے 6 مہینے کے بعد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا،
اس کے 6 مہینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. مطلب یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک جیسا ہے, کیونکہ مریم علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کون ہے؟ آپس میں خالہ زاد ہے نا. تو مطلب یحییٰ علیہ السلام کم سے کم 6 مہینے کے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہے نا. بعض میں آتا ہے کہ تھوڑا لمبا عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, یہ روایتیں ہمیں ملتی ہے. لیکن یحییٰ علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے بھی دعوت کا کام کنٹینیو شروع کر دیا, اور اب ان کی مشہوریت ہوئی تھی وہاں پر اس علاقے میں کہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے یہاں کے نبی ہے, تو ان سے مشورہ لینا چاہیے ہمارے کام میں. وہ جو قوم تھی نا, وہاں پر ایک بادشاہ تھا, سارے لوگ ان سے مشورہ لیتے تھے. یحییٰ علیہ السلام کے ٹائم پر سب یحییٰ علیہ السلام سے مشورہ لیتے تھے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بادشاہ کے ہاں سوتیلی بیٹی تھی, وہ سوتیلی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا, شادی کرنا چاہتا تھا, ہے نا. کسی کی سوتیلی بیٹی ہو نا تو اس سے شادی تو نہیں ہو سکتی نا. تو انہیں یحییٰ علیہ السلام سے مشورہ لیا. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, تمہارے یہاں پہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس نے کہا کہ یار کیوں نہیں ہے جائز, مطلب وہ اس کا دشمن ہو گیا. اور وہ جو بیٹی کے ماں باپ وغیرہ تھے نا, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, ہم بادشاہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی بیٹی کا بادشاہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ سوتیلی بیٹی ہے, اس کی ماں بھی ضد کر رہی ہے کہ نہیں بادشاہ سے شادی کرے گی. تو یہ کیا ہوا پھر, جب یحییٰ علیہ السلام کو مطلب یحییٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا نا, تو اس عورت نے, یہ جو لڑکی تھی نا جس نے بادشاہ سے نکاح کرنا تھا, اس ٹائم کا جو کنگ تھا نا, کنگ, اس نے کیا کیا, اس کنگ کو کیا کہا, اس لڑکی نے, کہ جب تک تم یحییٰ علیہ السلام کے گردن یعنی یحییٰ علیہ السلام کی لاش اور یحییٰ علیہ السلام کی گردن جو ہے میرے سامنے نہیں لاؤ گے, تب تک میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. مطلب یحییٰ علیہ السلام کے سر چاہیے مجھے, پھر میں آپ سے شادی کروں گی. تو نے بہت زیادہ منع کیا کہ میں یحییٰ علیہ السلام کو کس طرح سے قتل کروں, وہ تو وقت کے نبی ہے. لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں, تو بالآخر وہ کیا ہو گیا, تیار ہو گیا کہ ہاں ہمیں یحییٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے. تو یحییٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں نا بیت المقدس کے اندر, بیت المقدس کے اندر, ہاں اس وقت تو تھا بیت المقدس کے اندر یحییٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. تو پیچھے سے لوگ آتے ہیں بادشاہ کے, اور یحییٰ علیہ السلام کا سر اڑا دیتے ہیں, اور پھر اس سر کو تشت کے اندر سجا کر لاتے ہیں. ایک تھال ہوتا ہے نا, اس کے اندر سجا کر لایا گیا یحییٰ علیہ السلام کے سر کو, اور اس لڑکی کے سامنے رکھ دیا. تو پھر اس لڑکی نے کس سے شادی کی, بادشاہ سے. لیکن یہاں پہ کیا ہوا, یحییٰ علیہ السلام کا سر جیسے دفنایا گیا نا, اس پر مٹی ڈالی گئی, تو خون مطلب اوپر فوارے کی طرح چھوٹنے لگا, خون اوپر اٹھ گیا, اور مٹی ڈالی گئی, خون اور چلا, اور مٹی ڈالی گئی, خون بند نہیں ہو رہا تھا. ایون کہ کہا جاتا ہے کہ شہر کی جو 4 دیواریاں تھیں نا, وہاں تک یحییٰ علیہ السلام کے سر کا خون پہنچ گیا. مطلب ایک نبی کا خون بہانا کوئی آسان کام ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی بھی شہادت یہیں پر ہوئی, کہ زکریا علیہ السلام کو بھی انہوں نے اسی وجہ سے مارا تھا. کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک اس کے پیچھے پڑ گئے تھے نا, تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں وہ پیڑ کے اندر چھپ گئے, پیڑ نے ان کو جگہ دی, لیکن انہوں نے کیا کیا, آرا لائے اور پیڑ کو کاٹ دیا, اس کے ساتھ یہ زکریا علیہ السلام بھی مر کے ختم ہو گئے. مطلب وہ بھی اس طرح سے شہید ہو گئے. یہ دونوں باپ بیٹے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو بادشاہوں نے مار دیا تھا. اچھا, یہ بات جب آگے کسی دوسرے بادشاہ کو پتہ چلا نا, دوسرے ٹائم وہ سب سے بڑا بادشاہ تھا, تو اس نے اپنے ایک وزیر, اپنے ایک کمانڈر کو, سپہ سالار جس کا نام بخت نصر تھا, اس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. اسی نے تو ہیکل سلیمانی, جو سیکنڈ ٹیمپل تھا نا یہودیوں کا, اسی نے توڑا تھا, ہے نا. اور کہا جاتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے توڑا تھا, انہی کے زمانے میں توڑا تھا بخت نصر نے. تو اس نے کیا کیا, اس بادشاہ نے بخت نصر کو بھیجا اپنی فوج لے کر کہ اس بادشاہ کے ساتھ جنگ کرو. تو اب وہاں پر آیا وہ بخت نصر, تو دیکھا کہ بھائی یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے, مطلب فتح نہیں ہو رہا ہے, بہت مشکل ہو رہا ہے ہمیں فتح کرنا اس علاقے کو. تو وہاں پر ایک بوڑھی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم واپس جا رہے ہو ڈر کی وجہ سے کہ یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا ہے. کہاں, بالکل ہم واپس جا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں, تم واپس مت جاؤ, میں تمہیں ایک ایسی پلاننگ بتاؤں گا کہ تم اس شہر کو فتح کر لو گے اور یحییٰ علیہ السلام کا بدلہ لو گے. اس بڑھیا نے کہا, اور کرو گے تم ویسا ہی جیسا میں کہوں گی. اس بڑھیا نے کہا تم نے کرنا ویسا ہی جیسے میں کہوں گی. تو اس بڑھیا نے کیا کیا کہ جو فوج تھی نا بخت نصر کے ساتھ, اس نے کہا کہ بھائی اس فوج کو شہر کی چاروں کونوں کی طرف لے جاؤ, ٹھیک ہے, چاروں کونوں پر رکھو اور پھر حملہ کرو. تو جب چاروں کونوں سے حملہ کر لیا تو فوراً وہ ساری جھنڈے ونڈے گر گئے, تو یہ شہر جو ہے فتح ہو گیا. جس جگہ پر یحییٰ علیہ السلام کا, وہ جو جگہ تھی جس جگہ پر یحییٰ علیہ السلام کا خون بہا تھا, اس جگہ پر بخت نصر نے 70,000 بنی اسرائیلیوں کو وہاں پر مار دیا. پھر جا کر خون تھم گیا یحییٰ علیہ السلام کا. اس جگہ سے کنٹینیوسلی خون نکل رہا تھا نا, تو بخت نصر نے کیا کیا, 72,000 کے 70,000 لوگوں کو یہاں پر شہید کر دیا, مار دیا, قتل کر دیا. پھر جا کر یحییٰ علیہ السلام کا خون تھما. ٹھیک ہے, ایک نبی کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہوتی ہے نا. تو پھر بخت نصر جو ہے یہاں سے واپس چلا گیا, اور اس نے بیت المقدس میں کوڑا کرکٹ بھر گیا,
मतलब उसने ये हैकल सुलेमानी तोड़ दिया, और बैतुल मुकद्दस में जो कीड़ा करकट भरेगा, मतलब लोगों को मार के भी उसने बैतुल मुकद्दस में भरा था। और बाज़ रिवायतों में आता है कि उसने लाखों के हिसाब से वहां पे कत्ल किए और किस में भर दिए, जो बैतुल मुकद्दस था ना, मस्जिद अक्सा, ठीक है, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा, उसके अंदर लाखों लोगों को भर दिया। वो बड़ा जालिम बादशाह था ना, और हैकल सुलेमानी को भी तोड़ दिया, मतलब ईंट से ईंट बजा दी। और इसमें उनका साथ रोमन ने भी दिया, रोमन्स थे ना उस टाइम पे, रोमन्स ने भी साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो भी तो बनी इसराइलियों के खिलाफ थे, इन यहूदियों के खिलाफ, वो भी थे ना ज्यूस के खिलाफ। तो इन्होंने, रोमन्स ने इनका साथ दिया और बख्त नसर के साथ हो गए वो, और उन्होंने यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी। तो यहया अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस तरह से शहादत होती है ना। फिर यहया अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ से फिर तो आगे इनकी नस्ल चली ना, मतलब जो खालाजाद भाई थी मरियम अलैहिस्सलाम, तो उसकी नस्ल से फिर आगे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। लेकिन इनकी हमें ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मिलती। वैसे कुरान में इनका ज़्यादा जिक्र आता है ना, बाइबल में बहुत ज़्यादा जिक्र आता है ना इनके, और इनका स्टेटस बहुत ऊपर लेवल का है ना। दोनों नबी शहीद हो गए, ऐसे कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं, मतलब बाप बेटे दोनों शहीद हो गए, है ना। वो अंबिया की जो हमें पता नहीं नबियों की हिस्ट्री, उसमें हो सकता है, लेकिन अक्सर जो है बनी इसराइल में ऐसा हुआ नहीं कि मतलब जिन नबियों की हिस्ट्री हमारे पास आती है ना, उनमें से कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाप को भी शहीद कर दिया गया और बेटे को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन आले इमरान जो है ना, सूरह आले इमरान, कि हमने इमरान की औलाद को चुन लिया, वो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ठीक है। तो फिर जो है यहाँ से ये जो है यहया अलैहिस्सलाम जो है शहीद हो गए, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए। और यहया अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में आता है कि उनकी उम्र जो है वो 95 साल थी, और ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 207 साल थी कि जब वो शहीद हो गए थे, ठीक है। और फिर उनके बारे में जो है कुरान में भी बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस आते हैं, कुरान में उनका बहुत ज़्यादा तज़किरा आता है इस तरह से, है ना। सूरह आले इमरान में आता है ना, तीसरी सूरत है, 37 से 39 तक इनका जिक्र आता है। सूरह मरियम में भी आता है 19 चैप्टर नंबर 19 2 से 15 तक जो वर्सेस नंबर है ना। सूरह अंबिया में भी आता है, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 99 से 90 तक, ठीक है। अब देखो आप बाइबल में कितना जिक्र है इनका। बाइबल लूक नाम के एक चैप्टर है बाइबल में, चैप्टर नंबर 1 5 से 25 वर्सेस तक इनका जिक्र है, यहया अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम का, ठीक है। और लूक 1 में भी 57 से 80 तक इनका जिक्र है, ठीक है। और लूक 1 13 से 17 तक इनका और जिक्र है, ठीक है। और मैथ्यू में चैप्टर नंबर 3 है, ये 1 से 12 तक इनका ही जिक्र है। और मार्क नाम का एक चैप्टर है, उसमें से चैप्टर नंबर 6 और 17 से 29 तक बाइबल में इनका ही जिक्र है, ठीक है, यहया अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम का। और इनको कहा जाता है कि बख्त नसर के टाइम पे थे, है ना। हम यहूदियों की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ज्यूस की हिस्ट्री, तो उसमें बख्त नसर एक बहुत बड़ा फिगर है, उसके बारे में हम कभी जो चाहें तो फिर पढ़ सकते हैं। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं, दूसरी रिवायत ये भी आती है कि यहया अलैहिस्सलाम जो है क्या थे, ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारीन थे ना, सहाबी, उनमें से थे यहया अलैहिस्सलाम। लेकिन ये ऑथेंटिक रिवायत नहीं है ना, ये भी रिवायत है लेकिन ऑथेंटिक रिवायत नहीं है। ऑथेंटिक रिवायत ये है कि यहया अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पीरियड में थे। और बाज़ रिवायत में आता है कि ये यूनुस अलैहिस्सलाम से पहले थे, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम के बाद आए, ठीक है। इस तरह से इनका जिक्र आता है। और कोई क्वेश्चन आपको इसमें? अच्छा, लेगेसी के बारे में पढ़ते हैं। तो लेगेसी जो है इनके बारे में, जैसे इसकी तो लेगेसी चली, ज़करिया अलैहिस्सलाम के आगे यहया अलैहिस्सलाम है ना, और इनकी बीवी भी थी ना ज़करिया अलैहिस्सलाम की, वो भी बहुत ज़्यादा उम्र में इंतकाल कर गई थी। लेकिन यहया अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं आता, कोई हिस्ट्री नहीं मिलती कि इनका कोई बच्चा था या इनकी कोई बीवी थी, तो इनके बारे में नहीं आता। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में तो आता है, इनकी बीवी भी थी, तभी तो यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। लेकिन वो कहा जाता है कि वो बहंज थी, उनका नाम कुछ ईशा था कि कुछ इस तरह से नाम उनका मिलता है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक उनका नाम नहीं है, लेकिन इसी तरह से मिलता है ईशा की कुछ। लेकिन वो मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो इस तरह से इनकी जो हिस्ट्री मिलती है ना, इसी तरह से मिलती है। यहया अलैहिस्सलाम की कोई बीवी के बारे में तज़किरा नहीं मिलता हिस्ट्री में, और ना ही इनके बच्चों के बारे में कोई तज़किरा मिलता है। और क्वेश्चन? तो ठीक है, ये यहया अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री थी। असल में ये दोनों एक साथ हिस्ट्री चलती थी ना, इसलिए मैंने अलग-अलग नहीं पढ़ाया, ठीक है। मतलब एक साथ ये हिस्ट्री चल रही है, तो इसी तरह से इनको पढ़ाया जाता है। तो अब जो है यहाँ से आगे फिर ईसा अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट दौर शुरू होगा, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम बीच में हमारे एक नबी जो है उज़ैर अलैहिस्सलाम, ठीक है, उनके बारे में कुछ हिस्ट्री नहीं मिलती। लेकिन कुरान में उनका एक वाक़या, छोटा सा वाक़या आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको 100 साल के लिए सुला दिया था, और मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम था, ठीक है। बस उनका ये जिक्र आता है कि 100 साल तक उनका खाना वैसे ही ताज़ा था, और गधे को देखा था तो हड्डियाँ बिल्कुल हड्डियाँ ही था, लेकिन मतलब खाना देखा तो ताज़ा था। अब उनने देखा कितने साल गुजरे हैं, कहा
गुजरा होगा 1 मिनट, आधा मिनट या आधा घंटा, 1 घंटा। उन्होंने कहा कि 100 साल तुम्हें गुजरे हैं, जाओ थोड़ा बस्ती को देखो, बस्ती कैसी है। तो उन्होंने देखा, तो फिर असहाबे कहफ का किस्सा भी इसी तरह से आता है, ठीक है। असहाबे कहफ का किस्सा ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आता है, ज़्यादा ऑथेंटिक वही है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का वाक़या है। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन में से थे वो असहाबे कहफ वाले, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि उससे पहले भी थे, लेकिन ऑथेंटिक रिवायत ये है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आते हैं। तो वो हम ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कवर कर लेंगे। तो आज हमने ये पढ़ा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि हमने ज़करिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा, ठीक है। अल्लाह ताला के नस्ल में ज़्यादा अमल की तौफीक।